جنگل میں ہر جانور اپنی کسی نہ کسی خاص بات کی وجہ سے مشہور تھا۔ خرگوش اپنی تیزی کی وجہ سے، ہرن اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، پرندے اپنے نغموں کی وجہ سے اور بندر اپنی شرارتوں کی وجہ سے۔ لیکن ایک چھوٹا سا جانور ایسا بھی تھا جس پر سب ہنستے تھے۔ وہ تھا ایک گونگا، جسے سب گسی گونگا کہتے تھے۔ گسی گونگا کا خاصہ یہ تھا کہ وہ دنیا کا سب سے سست گونگا تھا۔ جب وہ صبح گھر سے نکلتا تو شام تک بمشکل 2 پتوں کے فاصلے تک پہنچ پاتا، اور باقی جانور اس کی سست چال دیکھ کر ہنستے اور کہتے، اور گسی، تم تو تب تک منزل پر پہنچو گے جب تک باقی سب 100 بار لوٹ کر آ چکے ہوں گے۔ گسی بس مسکرا دیتا اور کہتا، جلدی کی کیا ضرورت ہے، دنیا تو ویسے بھی دوڑ رہی ہے، کوئی تو ہو جو سکون سے چلے۔ گسی کا جنگل بہت مصروف تھا، سب جانور ہر وقت دوڑنے میں لگے رہتے۔ بندر ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتے، خرگوش ریس لگاتے، ہرن کھلے میدان میں دوڑ کر اپنے سینگ ہوا میں لہراتے، پرندے آسمان میں مقابلے کرتے کہ کون زیادہ اونچا اور زیادہ تیز اڑتا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے جنگل میں سب کچھ رفتار کے سحر میں جکڑا ہوا ہے۔ لیکن اس بھیڑ میں صرف گسی ایسا تھا جو آرام آرام سے چلتا، کبھی جھاڑیوں میں بیٹھ کر پتے چباتا اور کبھی دھوپ میں لمبی نیند سو جاتا۔ گسی کی سست رفتاری جنگل کے سب جانوروں کے لیے مزاح کا ایک ذریعہ تھی۔ ایک دن خرگوش نے کہا، گسی، اور کبھی تمہارے پیچھے بلی پڑ گئی تو کیا کرو گے؟ گسی نے اطمینان سے کہا، میں تو اپنی رفتار نہیں بدل سکتا، لیکن بلی کو تھکنے تو دے سکتا ہوں۔ سب جانور کہے لگانے لگے۔ بندر نے کہا، گسی، تمہیں چلتے دیکھ کر تو نیند آ جاتی ہے، لگتا ہے کوئی گھڑی کی سوئی پھنس گئی ہو۔ پرندوں نے چہچہاتے ہوئے کہا، اگر گسی پر اڑان کی مشق کریں تو کبھی مندر پر نہ پہنچے۔ لیکن گسی نے کبھی برا نہیں مانا، وہ ہنستا اور کہتا، تم سب اپنی دوڑ میں خوش رہو، میں اپنی سستی میں خوش ہوں۔ ایک دن خبر پھیلی کہ جنگل میں بڑا دوڑ کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ یہ ریس جنگل کی تاریخ کی سب سے بڑی دوڑ کہلائی جانی تھی۔ درختوں کے جھنڈ سے شروع ہو کر ندی کے کنارے ختم ہونا تھا۔ جو جانور سب سے پہلے وہاں پہنچے گا اسے جنگل کا فاتحہ کہا جائے گا۔ سب جانور بے حد خوش ہوئے۔ خرگوش، ہرن، کتا، گلہری، سب نے تیاری شروع کر دی۔ یہاں تک کہ پرندے بھی کہنے لگے کہ ہم اڑ کر جیتیں گے۔ لیکن جب گسی نے بھی کہا کہ میں بھی حصہ لوں گا تو پورا جنگل ہنس پڑا۔ ہو 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 ہو، گسی روس میں تم تو تب تک رینگتے رہو گے جب تک ہم واپس بھی آ جائیں گے، تمہیں مندر پر پہنچنے میں 1 سال لگ جائے گا۔ لیکن گسی نے اطمینان سے کہا، دوڑ جیتنا ضروری نہیں، حصہ لینا ضروری ہے، اور مجھے اپنی سستی پر فخر ہے۔ مقابلے والے دن جنگل میں میلہ لگا ہوا تھا۔ سب جانور، پرندے، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے بھی دیکھنے آئے تھے۔ میدان کے کونے پر ڈھول بج رہے تھے، دوسرے کونے پر بندر تماشے دکھا رہے تھے، پرندے اونچی شاخوں پر بیٹھ کر تالیاں بجا رہے تھے۔ دوڑ شروع ہوئی، ڈھول بجے، سب جانور بجلی کی طرح دوڑے۔ ہرن لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا سب سے آگے نکل گیا۔ خرگوش نے دھول اڑاتے ہوئے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کتے بھونکتے ہوئے ہوا کی طرح دوڑ رہے تھے، پرندے اڑتے ہوئے آسمان میں چکر لگا رہے تھے، اور گسی، وہ آہستہ آہستہ اپنی پوری شان نے سستی کے ساتھ رینگ رہا تھا۔ دوڑ کے دوران ایک عجیب بات ہوئی۔ سب تیز دوڑنے والے جانور جلد بازی میں غلط راستے پر نکل گئے۔ انہوں نے ایک چھوٹی ندی کے کنارے کی بجائے بڑا جنگل کا راستہ اختیار کر لیا، جہاں کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، دلدل تھی اور سانپ چھپے بیٹھے تھے۔ جلدی میں دوڑنے والے جانور بھٹک گئے۔ خرگوش جھاڑیوں میں الجھ گیا، ہرن دلدل میں پھنس گیا، کتے سانپ دیکھ کر بھاگنے لگے، پرندے آسمان میں چکر لگا کر واپس لوٹتے ہی نہ مل سکے۔ سب جانور تھک کر بیٹھ گئے، اور گسی، وہ آہستہ آہستہ سیدھا راستہ لیتا ہوا منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تماشائیوں کو پہلے تو مزہ آ رہا تھا کہ باقی سب کتنے تیز ہیں اور گسی کتنا سست، لیکن جب دیکھا کہ تیز رفتار جانور واپس ہی نہیں آ رہے
اور گسی آہستہ آہستہ اصل منزل کے قریب جا رہا ہے تو سب کی آنکھیں کھل گئی۔ بندر نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پرندے بولے، جو ہمیشہ سب سے پیچھے رہتا تھا وہ تو آگے نکل رہا ہے۔ چھوٹے بچے جانور خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ آخر کار گسی سب سے پہلے ندی کنارے پہنچ گیا۔ اس نے سکون سے پتے کا ایک نوالا لیا اور کہا، میں نے تو کہا تھا سست ہونا برا نہیں، کبھی کبھی یہی سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پورا جنگل خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ گسی کو جنگل کا فاتحہ قرار دیا گیا۔ اب کوئی بھی اس کی سست رفتاری پر ہنستا نہیں تھا۔ سب کہتے، یہی گونگا ہمیں سبق سکھا گیا کہ کبھی جلد بازی نقصان پہنچاتی ہے اور سکون سے چلنے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوڑتی دنیا میں سب کو یہ سبق ملا کہ ہر کسی کی اپنی خوبی ہوتی ہے۔ خرگوش کی تیزی اچھی ہے، پرندوں کی پرواز اچھی ہے، لیکن گونگے کی سستی بھی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ جلدی ہمیشہ کامیابی نہیں لاتی، بعض اوقات سکون اور تحمل ہی جیت کی کنجی ہوتی ہے۔